السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج ہم سننے جا رہے ہیں قبر کھودنے اور دفن کرنے کا طریقہ انسان نے کہاں سے سیکھا۔ انسان کو کیسے معلوم ہوا کہ کسی کی موت ہو جائے تو اس کے لیے قبر کھودنا چاہیے، اسے دفن کرنا چاہیے۔ آئیے آج ہم یہ قرآن کریم کی روشنی میں سننے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ قابیل اور حابیل کا ہے۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اولاد قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے بعد حابیل کے لاشے کو کندھے پہ اٹھا کے کئی دن تک پھرتا رہا۔ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس لاشے کے ساتھ مجھے کرنا کیا ہے، اس لاشے کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کو دفن کرنا چاہیے، اس کو چھپانا چاہیے، اس کو پانی میں پھینکنا چاہیے، اس لاشے کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف قابیل کو ڈر تھا کہ اگر اس لاشے کو میں گھر لے جاؤں گا تو حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک طرف ڈر تھا کہ یوں ہی چھوڑ دوں تو بھی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس لاشے کو میں چھپاؤں، کیا کروں اس لاشے کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ، قابیل اور حابیل کا یہ واقعہ کہ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا، کیسے قتل کیا، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیو جو نام ہے سب سے پہلا قاتل اور مقتول، یہ ہمارے اس ویڈیو کا نام ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو پھر یہ ویڈیو آپ کو بخوبی سمجھ میں آئے گی، بات پوری آپ کی ذہن نشین ہوگی۔ اس لیے مہربانی فرما کر پہلے آپ ہمارا وہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو کا نام ہے سب سے پہلا قاتل اور مقتول کون۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد پھر آپ اس ویڈیو کو سنیں۔ بہرحال قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور لاشے کو لے کر کئی دن تک پھرتا رہا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، 2 کوے زمین پر آئے اور قابیل کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا تھا کہ وہ دونوں کوے آپس میں لڑنے لگے۔ لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا، دوسرے کوے کو مار دیا۔ مارنے کے بعد پھر زندہ کوے نے اپنے چونچ اور اپنے پنجوں کے ذریعے اس نے قبر بنائی اور پھر مردہ کوے کو اس نے اس قبر میں ڈالی اور اس پر مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیا۔ یہ سارا واقعہ قابیل کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس وقت قابیل کے ذہن میں یہ بات آئی، اچھا لاشے کو دفن کیا جاتا ہے، لاش کے لیے قبر کھودی جاتی ہے۔ اس وقت انسان کے ذہن میں آیا کہ جب بھی کسی کی موت ہو اس کے لیے قبر بنانا چاہیے اور اس کو دفن کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی اس واقعے سے آج ہمیں یہ علم حاصل ہوا، یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان نے دفن کرنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ کوے سے سیکھا ہے۔ انسان نے قبر کھودنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ کوے سے سیکھا ہے۔ اور ان کووں کو اللہ تعالیٰ نے علم دے کر بھیجا کہ قابیل کے سامنے اس طرح واقع ہو، پھر انسان کو جب بھی موت آئے گی تو پھر انسان دوسرے کے ساتھ اس طرح جو ہے قبر کھودیں اور دفن کرنے کا طریقہ اور یہ سلسلہ چلتا رہے، اللہ نے ان کووں کے ذریعے بتایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ اور آیت نمبر 30 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں کوے بھیجے اور پھر کوے نے بتایا کہ کس طرح انسان کو دفن کرنا چاہیے۔ اور یہ پورا واقعہ انسان دیکھتا رہا، سنُرِيَهُ، انسان دیکھتا رہا اور دیکھ کر اس نے یہ بات اپنے دل میں لائی، افسوس کہ آج میں نے کوے کو دیکھ کر سیکھا ہے، کاش کہ یہ بات میرے ذہن میں پہلے آ جاتی تو میں اس کے لاشے کو چھپاتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ پچھتاتا رہ گیا کہ اس نے کوے سے سیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو سکھانا چاہتا ہے تو پھر اپنے مخلوق میں سے
کسی سے بھی وہ سکھا سکتا ہے، وہ جس کو سکھانا چاہتا ہے، جس سے چاہے وہ سکھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں نصیحت اور درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں جس سے بھی سیکھنے کو مل جائے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس سے سیکھیں۔ اور دوسری نصیحت ہمیں اس واقعے سے یہ ملتی ہے کہ اگرچہ کوئی اللہ کا نافرمان ہے، اگرچہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں ہے، اگر وہ بندہ بھی پریشان حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ دیکھیے قابیل اللہ کا ایک نافرمان شخص تھا، اللہ و رسول کا نافرمان تھا، لیکن پھر بھی وہ پریشان تھا کہ اس لاشے کے ساتھ میں کیا کروں، اپنے بھائی کے اس مردہ جسم کے ساتھ میں کیا کروں۔ اللہ نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی اور پھر 2 کووں کو بھیج کر اللہ نے اس کی بھی مدد فرمائی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کوئی نافرمان وہ پریشان ہوتا ہے، اللہ کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ اللہ اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو مانیں تو اللہ ہماری کیوں نہیں مدد کرے گا۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ پر یقین پیدا کریں اور اس پر توکل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر مشکل راہ میں اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ انسان نے قبر کھودنے اور دفن کرنے کا طریقہ کوے سے سیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔